ٹوٹے پھوٹے ذکر کو اپنی بارگاہ میں مکمل صحت کے ساتھ قبول فرمائے، اور ہم تمامی کے جب تک دم میں دم ہے اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے، صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے، آپ کا کو تو تحت الثری کا پتہ، آپ ایک مقام پہ رکے، کہا کہ ان قبروں کے اوپر عذاب الہی ہو رہا، جاؤ صحابہ ایسا کرو کہ اپنے کھجور کی ٹہنیاں توڑ کے لاؤ۔ صحابی فوراً گئے، کھجور کی ٹہنی توڑ کے لائے، آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک قبر پہ رکھ دیا، ایک دوسری قبر پہ رکھ دیا، کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اسے کیوں رکھا؟ صحابہ اکرام نے کہا سرکار جو آپ جانتے ہیں وہ ہم تھوڑی جانتے ہیں۔ کہا ایک تو یہ چغل خوریاں بہت کرتے تھے، اور دوسرے نمبر پہ جب یہ پیشاب کیا کرتے تھے تو اس کی چھینٹوں سے بچا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے حضرت غوث اعظم، چونکہ یہ چیزیں بغیر مجاہدے اور محنت کے نہیں ملتی۔ ابھی آپ چھوٹے تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو آپ ہل چلایا کرتے تھے، جیسے اپنے گاؤں کے اندر ہل چلایا جاتا ہے، اب ٹریکٹر تو ہوا ہے لیکن اب بھی ہل چلتا ہے، تو آپ ہل چلا رہے تھے تو بیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ غوث بات یہ ہے کہ یہ تیرا کام نہیں ہے، تجھے تو بہت اللہ تعالیٰ نے نوازنا ہے، تیرا نام بہت اونچا ہوگا، ہر جگہ تیرا نام لیا جائے گا۔ جب یہ کہا آپ وہاں سے اترے، اپنے گھر میں آئے، اور گھر میں آنے کے بعد سیدھے اپنے گھر کے اوپر چڑھ گئے، اللہ نے آنکھوں سے تمام پردے ہٹا دیے، دیکھا کہ میدان عرفات میں جو حاجی ہیں وہ آپ کو دکھ رہے ہیں، آپ اور زیادہ گھبرائے، آپ اپنی والدہ کے پاس آئے، کہا کہ اماں اب جو ہے مجھے علم کے لیے جانے دو، جو میں نے اس لیے کہ آپ کے والد جو تھے آپ کا انتظام کر کے گئے تھے مرد سے قبل کہ یہ علم حاصل کرے، اور آپ اماں نے کہا کہ بیٹا میں تجھے رخصت تو کر رہی ہوں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں آگے کہ قندیل نورانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جب علم سے فارغ ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، تو آپ واعظ نہیں کیا کرتے تھے، تقریر نہیں کیا کرتے تھے، تو ایک دن لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ بات یہ کہ اپنے عبدالقادر تو واعظ کیوں نہیں کرتا؟ آپ نے کہا ایک چھوٹا سا کافر ہوگا، آپ نے فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں فصیح اور بلیغ ہیں اور عربی کو مکمل طور پہ جانتے ہیں، میں واعظ کیا کروں؟ آپ نے کہا اپنا منہ کھولو، جس سے میرا منہ، نبی کہتے ہیں منہ کھولو، پھر بات ہی کیا ہے؟ تو آپ نے 7 دفعہ لہاب دھن آپ کے ڈالا۔ تو حضرت غوث پاک علیہ الرحمہ کہتے ہیں جب میں اسے چوس رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کے تمام علوم جتنے بھی ہو میرے ذہن میں داخل ہو گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ خواب میں آ گئے، کہا تو بھی تو میرا بیٹا ہے، میں نے بھی تو تجھے کچھ دینا ہے، منہ کھول۔ تو آپ نے 6 دفعہ لہاب دھن ڈالا۔ جب لہاب دھن ڈالا تو آپ نے کہا کہ سرکار بات یہ ہے کہ آپ نے 7 دفعہ، حضور نے 7 دفعہ ڈالا اور آپ نے جو 6 دفعہ ڈالا۔ کہا کہ بھائی بات یہ، وہ ہیں آقا، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، میں تو غلام ہوں، میں تو پیچھے رہنے میں تیار ہوں، اسی میں میری بہتری ہے۔ تو کوئی یہ سمجھے کہ اس کا اثر اتنا ہوا کہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتائے کہ آپ کی قلم سے یہ اپنے ولایت ہے کیسی؟
ولایت ہے کیسی ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کو شیخ قادر کا قدم نہ لگے وہ کبھی یہ سمجھے کہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ایک مقام میں آپ نے کہا کہ جس کو میری مہر نہ لگے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ کرتے رہے، آپ بیان کرتے رہے، محبوب سبحانی آپ بیان کرتے رہے، لوگ بڑھتے رہے، بیان ہوتا گیا۔ ایک دن ہوتا کیا ہے کہ آپ مسجد چھوٹی تھی، ابھی بیان شروع کیا تھا، پتہ چلا اس میں لوگ کم پڑھنے لگے، پتہ چلا کہ آگے جامع مسجد تھی اس میں بیٹھ گئے، جب اس میں بیٹھے تو پتہ چلا وہ بھی کم پڑھ گئی، آپ عیدگاہ میں بیٹھ گئے، جب وہ بھی کم پڑھنے لگی تو آپ نے صحرا میں اپنا خیمہ لگا لیا اور وہاں بیٹھ کے واعظ کیا کرتے تھے۔ جو بتاتے ہیں وہاں کے بزرگ کہ آپ کے واعظ کے اندر 70 ہزار آدمی ہوتا تھا، 70 ہزار آدمی۔ جیسے آپ میری پہلے آدمی بات سن رہے ہو، اسی طرح 70 ہزار کا جو آخری بندہ ہوتا تھا وہ بھی بات سنا کرتا تھا۔ اور سب میں بڑی کرامت کیا تھی کہ آپ نوٹوں کے لیے جو ہے دیا کرتے تھے۔ آج کل تو واعظ کرتے تو مولوی جیب بھر کے لے کے جاتا ہے کہ اسے 4 پیسے ملیں گے، آپ نوٹوں کے لیے نہیں کیا کرتے تھے، آپ خدا جو بندے تھے ان کی ہدایت کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو یہاں تک تھا کہ اگر آپ کو کوئی رفع حاجت ہو گئی، آپ 4 گھنٹے بیٹھے ہو، 2 گھنٹے بیٹھے ہو، 3 گھنٹے بیٹھے ہو، آپ کو رفع حاجت تو ہے، انسان ہے، تو آپ ذرا سے یوں ہوا کرتے تھے تو غوث پاک کی آنکھیں اتنی تیز تھی اور کش تھا اس میں کہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ اسے پیشاب کی خواہش ہوئی ہے یا یہ واش روم جانا چاہتا ہے۔ بس آپ نے اس کو یوں کر کے دیکھا، پتہ چلا بندہ وہاں سے غائب۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی کرامت ہے، بندے کو یوں دیکھا اور بندہ وہاں سے غائب۔ جب وہاں سے آگے چلا تو دیکھا کہ باغیچہ ہے، اس کے اندر کھلا ہوا ہے، آرام سے وضو بھی کرے، اپنے استنجا بھی کرے، سب کچھ کرے، اور پھر واپس ہوتا تھا وہ جیسے صاف ہو کے کھڑا ہوتا تھا تو پھر آپ اسی جگہ سے جہاں سے اٹھا ہوتا تھا وہیں پہنچایا کرتا تھا۔ یہ آپ کی شان تھی۔ اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ اللہ نے آپ کو وہ عروج دیا کہ جس کی حد کوئی نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ اپنے خادم سے ناراض ہو گئے، کہا کہ نکل جا میری اپنے آستانے سے، دفع ہو جا۔ اب وہ خادم بیوقوف تھا، 300 اس وقت کے ولیوں کے پاس گیا۔ 300 ولی کہنا بڑا آسان ہے، 300 ولیوں کے پاس گیا تو ان سب نے یہی کہا کہ جسے شیخ عبد القادر دھتکارتے بھائی ہماری طاقت نہیں مداخلت کر سکیں۔ تو اب آپ وہاں سے آئے ایسا، اور کہا انہوں نے کہ تو جا کے اسی سے معافی مانگ۔ جب آپ کے پاس آئے تو کہنے لگے بھائی بات یہ ہے، ہم تو تجھے پہلے دن سے معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، تو فضول کے اندر لوگوں کے پاس جا رہا تھا، ارے اللہ کے بندے ہم نبی کے غلام ہیں، ہم کسی سے انتقام نہیں لیتے، ہم کسی سے ناراض نہیں ہوتے، میرے نبی نے تو سب کو معاف کیا ہے تو میں تجھے کیا معاف نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات، اپنے مسلمان اور ایک عیسائی، ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا کسی بات میں، تو عیسائی کہنے لگا کہ میرے نبی نے تو بہت زیادہ مردے زندہ کیے، تیرے نبی نے کون سا زندہ کیا؟ آپ وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے سن لیا، اس کا آگے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے میرے نبی نے تو اتنے زندہ کیے ہیں کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا، تیری عقل میں بھی نہیں۔ وہ چونکہ مسلمان، اس لیے کہ آج کل میں اگر کوئی بات کر لوں تو ہم مسلمان جو ہیں ہمارے پاس کیا ہوا، تعلیم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں کہ ہوا کیا، غوث پاک چیز کیا ہے۔ اگر میں نئی نسل سے پوچھ لوں کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے یا ماں کا نام کیا ہے، تک پتہ نہیں ہوگا۔ وہ مسلمان بھی ایسے کیا خاموش۔ آپ نے آگے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا تو میرے نبی کی بات کرتا ہے، تو نبی کی بات تو چھوڑ، ان کے جو غلاموں کے غلام ہیں وہ ہیں غلاموں کا غلام، جبکہ آپ اولاد نبی بھی ہیں، اولاد رسول بھی ہیں۔
تو آپ میں تو ان کی اولادوں کا غلاموں کا غلام ہوں، بول کے سب کو زندہ کرنا ہے۔ عیسائی کا ہاتھ پکڑا، وہ ایک قبرستان میں لے گیا، وہ قبر وہ کہتا ہے کہ میرے دادا نے بھی اس کو نہیں دیکھا ہوگا، اس شخص کو، جس کی وہ قبر تھی۔ آپ نے سرانے کھڑے ہوئے رب تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار میرے لیے تیرے لیے، اور اس کے بعد کہا قم بإذن اللہ۔ جیسے ہی کہا تو پتہ چلا قبر پھٹی، اس میں سے ایک بوڑھی عورت برآمد ہوئی، کہنے لگی واہ میرے نصیب، میں وہ اپنے نصاری تھی، یہ اپنے بنی اسرائیل کی عورت ہوں، لیکن زندہ تیرے ہاتھ ہوئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے پڑھا۔ اور یہ بھی کتابیں کہتی ہیں اس کے بعد وہ مری نہیں، وہ پھر ٹھہر کے زندہ ہو گئی اور نکل گئی۔ مطلب وہ یہ نہیں ہے زندہ کیا تو پھر مار دیا، مطلب جو کتابیں کہتی ہیں جب اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، پھر اس کے بعد وہ چل دی۔ اب آگے کہاں چل دی یہ رب کو پتہ ہے، مجھے بھی نہیں پتا۔ صاحب بات ہوئی سے بھی سال ہاں سال ہزاروں سال کی بات ہے۔ تو اور پھر ایک دن ہوتا کیا ہے کہ آپ واعظ فرما رہے ہیں، واعظ فرماتے فرماتے بارش نے آ گیا۔ آپ نے اللہ میاں سے کہا پروردگار میں تو تیری رضا کے لیے بندوں کو جمع کرتا ہوں، میرا تو اس میں کچھ نہیں، جیسے تیری مرضی، اس لیے کہ اگر یہاں بارش ہو تو آپ بھاگو گے نا، جیسے تیری مرضی، میں تو تیری وجہ سے لوگوں کو جمع کرتا ہوں، میرا اس میں اپنا کوئی فائدہ نہیں۔ بارش جو تھی رک گئی، اور جو کتابیں بتاتی ہیں کہ جس پورے اپنے عراق کے اندر بارش ہوتی تھی مکمل طور کے اوپر، لیکن جس جگہ حضرت غوث پاک علیہ الرحمہ واعظ فرمایا کرتے تھے اس مقام پہ بارش نہیں ہوا کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ایک عورت آپ سے ملنے گئی، آپ وہاں اپنے بیٹے کو ساتھ لے گئے، بیٹے نے حضرت غوث پاک کا مقام دیکھا، کر و فر دیکھے، فقیر کی تو بات ہی الگ ہے، تو کہنے لگا کہ میں ان کے مقام سے بڑا متاثر ہوا، اماں تو مجھے وہیں لے چل، مجھے قلبی سکون وہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا جیسے تیری مرضی۔ دوسرے دن لے کے پہنچی، حضرت غوث پاک کوئی جلالی بزرگ نہیں تھے، آپ کہا کہ سرکار بات یہ ہے کہ میرا بچہ آپ سے تربیت حاصل کرنا چاہتا ہے، پہلی بات بچوں کو محفل میں بیٹھنے مت دیا کرو، انہیں الف بے کا پتہ نہیں ہوتا، یہ جاتے ہیں یہ محفل کا ستیہ ناش مارتے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ جیسے تو کہ یعنی سرکار میں اپنے بچے کو آپ کی خدمت میں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، 2 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، جب گئی خانقاہ کے اندر تو بچے کو دیکھا، بچے کو ماشاءاللہ یہ چھوڑ کے آئی تھی، پتہ چلا وہ کاٹا سوکھا، دیکھا پوچھا جا کے اس سے کیا تیرا پیر تجھے روٹی نہیں دیتا؟ مجھے تینوں وقت کھانا بھی، وہ مجاہدے کا دور تھا، مجاہدے کا دور تھا، تیرا پیر تو تجھے کھانا نہیں دیتا؟ کہ نہیں بالکل سب کچھ ملتا ہے۔ جب آگے گئی تو غوث پاک کے آگے بھری ہوئی مرغی رکھی ہوئی تھی اور آپ کھا رہے۔ کہنے لگے تو کیسا پیر ہے؟ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تو پیر کیسا ہے کہ تو جو ہے مطلب بھری ہوئی مرغیاں کھا رہا ہوا، تیرے بچے جو بھوکے یہ سوکھے ہوئے ہیں، وہ تو ماں ہے نا، آپ جو سیوا روکا اماں رک زیادہ رہا۔ کہنے کی بات یہ ہے جب تک یہ ان مراحل سے نہیں گزرے گا، جب تک یہ کچھ بن نہ سکے گا۔ اور یہ کہا مرغی کی ہڈیاں پڑی تھی انہیں، آپ اسے کہا کہ کنبے سے مرغی اٹھ کے زندہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور کہنے لگے بی بی مجھے تیرے بچے کو تربیت دینے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ تجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے، اپنے بچے کو لے اور خانقاہ سے باہر نکل جاؤ۔ تو اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ادب کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ سبحان اللہ۔